قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة رواه مسلم۔ معزز سامعین کرام، دینی ملی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، خواتین اسلام، آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر جس موضوع کے تحت چند باتیں بیان کی جائیں گی وہ ہے علم دین وقت کی اہم ضرورت۔ موضوع بالکل واضح ہے، یعنی علم دین کی آج کے وقت میں، عصر حاضر میں اس کو حاصل کرنا ضروری کیوں ہو گیا ہے۔ ویسے تو شریعت اسلام نے اپنے ماننے والے ہر فرد کو یہ پیغام اول دن سے دیا ہے کہ تمہیں علم حاصل کرنا ہے، بلکہ کہا گیا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان چاہے مرد ہو یا عورت اس کو علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ یہ تو پہلا درس ہے ہی، اور وضاحت آپ کو چاہیے۔ آپ قرآن مقدس کو پڑھیں گے اور قرآن مقدس کی تاریخ کو آپ دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ 78,000 تقریباً جو الفاظ قرآن مقدس کے اندر نازل ہوئے، سب سے پہلا ورڈ جو ہے نازل ہوا کیا تھا؟ وہ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ لفظ اقرأ کے ذریعے سے قرآن مقدس کی وحی کی شروعات ہو رہی ہے۔ یہ بتلایا جا رہا ہے کہ لفظ اقرأ کے اندر معنویت کتنی ہے، یعنی یہ الفاظ بظاہر دیکھیں چھوٹا تو ہے لیکن بہت بڑا پیغام اس کے اندر چھپا ہوا ہے۔ وہ یہ کہ اب اس امت کا امتیاز، اس امت کی پہچان، اس کی فضیلت، اس کی اہمیت، اس کا وقار، اس کا رتبہ اسی کے اندر رہے گا کہ جب یہ اپنے آپ کو اس اقرأ سے جوڑ کے رکھے گی، یعنی پڑھ، علم حاصل کر، امر کا صیغہ امپریٹیو انگلش میں بولتے ہیں ہم لوگ اس کو۔ تو دراصل شریعت اسلام نے علم کی اہمیت کے پیش نظر شروعات بھی وحی کی تو کس سے کی؟ پڑھ کے ذریعے سے۔ لیکن اس علم کے مراد کیا ہے جس کے بارے میں کہا گیا کہ اس علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اس علم سے مراد کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ کیا سائنس کا علم کہا گیا ہے؟ کیا کوئی اور دنیوی علوم کی بات ہو رہی ہے؟ نہیں، یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ اس علم کا حاصل کرنا فرض ہے، اس سے مراد کتاب و سنت، قرآن و حدیث کا علم، وہ علم جو بندے کو گمراہی سے نکال کر کے روشن شاہراہ پہ لگا دے، وہ علم جو انسان کو ہدایت کا راستہ دکھا دے، وہ علم جو مختلف راستوں سے کاٹ کر کے صراط مستقیم پر لاگے کھڑا کر دے، وہ علم اس سے مراد ہے، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان پر علم کا حاصل کرنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ سامعین کرام، علم دین کے بہت سارے فضائل ہیں، بہت ساری اہمیات اس کے ہیں۔ میں اس پر کم بات کروں گا آج، بات اس پہ زیادہ دراصل کرنی ہے کہ ضروری کیوں ہوا۔ یہ علم کی فضیلت ہی تو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مقدس کے اندر کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تعالیٰ جس طرح سے مومنوں کے رتبات کو بلند کرتا ہے ویسے ہی اہل علم جو علم کے حصول میں لگے ہوئے ہیں، عالم ہے، اللہ ان کے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ یہ علم کی فضیلت ہے۔ یہاں مراد کیا ہے؟ وہ علم دین ہی ہے۔ علم دین کی یہ فضیلت ہی ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مقام پر فرمایا کہ اگر بندہ علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے تو گویا کہ وہ جنت کی طرف جا رہا ہے، جنت کے راستے پہ نکلا ہوا ہے۔ اور یہ بھی کہا کہ اگر علم کے حصول میں راستے میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، اگر مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو سمجھ لیں سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کی اس مشکلات کے بدلے میں جنت کے راستوں کو آسان کر دے گا۔ یہ علم کی فضیلت ہے، یہ علم کی اہمیت ہے، یہ علم کا مقام ہے۔ ظاہر سی بات ہے یہ علم جس کے پاس آئے گا اس کے رتبے کو، اس کے مقام کو بھی بلند ہی کر دے گا۔ سامعین کرام، یہ علم کی فضیلت ہی ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، اس نے فرمایا
کہ علم جو دین کا علم حاصل کرتا ہے، مچھلیاں پانی کے اندر دعائیں اس کے لیے کرتی ہیں، آسمان میں فرشتے اس کے دعائیں کرتے ہیں، اور تو اور فرشتے بلکہ ہر مومن، ہر ایمان والا اس کے لیے دعائیں کرتا ہے، اگر وہ علم دین کے لیے محنت کر رہا ہے، اس کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ لیکن یہ تمام فضیلتیں، یہ تمام فضائل، یہ تمام اہمیات، یہ تمام علم کی جو اچھائیاں ہیں، جو اس کے فوائد بیان کیے گئے ہیں، اس کے باوجود آج یہ امت جس کی ابتدا ہوا اقرا سے، وہی امت اسی اقرا کے پیغام کو بھلا کر کے اتنی دور نکل چکی ہے کہ جو اس علم کا فائدہ تھا کہیں نہ کہیں مفقود نظر آتا ہے۔ اس علم کا فائدہ یہی تھا نا کہ انسان گمراہی سے نکل کر کے سیدھے راستے پہ آ جائے گا، ہدایت راستے پہ آ جائے گا۔ ظاہر سی بات ہے جب اس علم کو ترک کر دیا جائے گا، چھوڑ دیا جائے گا، تو گمراہی تو مقدر ہونا ہی ہونا ہے، اندھیرے میں گھرے ہوئے راستے پہ چلنا ہی چلنا ہے، شیاطین کے چنگل میں پھنسنا ہی پھنسنا ہے، کیونکہ ہم نے اللہ کے پیغام کو یہاں پر ٹھکرا رکھا ہے۔ سامعین کرام، علم دین کا حاصل کرنا خاص طور سے آج کے وقت میں ضروری اس لیے ہو گیا ہے کیونکہ آج کل آئے روز اسی علم دین کی کمی کی وجہ سے مرتد کے لوگ شکار ہو رہے ہیں، اچھی خاصی تعداد میں لوگ اسلام سے پھر رہے ہیں۔ ایسا نہیں اسلام کے اندر کوئی کمی ہے، ایسا نہیں کہ اسلام کے اندر کوئی گڑبڑی ہے، بس فرق اتنا سا ہے، معاملہ کا اصل یہ ہے، سبب یہ ہے، ریزن یہ ہے کہ انہیں دین کا صحیح علم حاصل نہیں ہو سکا، وہ دین کو صحیح طریقے سے سمجھ نہیں سکے، چاہے اسکولوں کے اندر ہو، کالجوں کے اندر ہو، دکانوں کے اندر ہو، گھروں کے اندر ہو، جہاں بھی وہ ہے، اگر اس نے دین کو صحیح سے نہیں سیکھا ہے تو پھر وہ دشمن کے چنگل میں پھنس گیا ہے، اور نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اپنے ایمان سے وہ ہاتھ دھو بیٹھا ہے۔ آئے ہم اور آپ اخبارات پڑھتے ہیں، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، مجھے بہت تکلیف ہوئی، آپ کے شہر عادل آباد ہی کا غالباً ویڈیو ہے، وہ ننھے منھے بچے ہیں اور غالباً پکنک سے واپس پکنک پہ جا رہے ہیں، ان بچوں کے ساتھ جو بس کے اندر حالات ہیں، وہ تو خیر ویڈیو بن گیا، لوگ سامنے آ گیا، اب سوچئے کہ کچھ منٹ کے ویڈیو کے اندر یہ چیز منکشف ہو گیا کہ حالات حاضرہ کیا ہے۔ ہم اور آپ اگر سمجھنے کے لائق ہیں اور عقل رکھتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ جس میں بس کے اندر یہ صورتحال ہے، اسکول کے اندر کیا ہوتا ہوگا۔ مجھے نہیں معلوم کون سے اسکول کا واقعہ کہاں کا ہے، بس میں نے ویڈیو دیکھا، معلوم کیا کہاں کا یہ ویڈیو ہے، مجھے معلوم ہوا کہ یہ شہر عادل آباد کا ویڈیو ہے، اور اس کے اندر بچے ایک مخصوص مذہب کے موسیقی پر رقص کر رہے ہیں۔ سمجھ میں آ رہا الفاظ؟ اردو بول رہا ہوں ذرا، سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ ایک مخصوص مذہب کے مخصوص موسیقی کے اوپر رقص کر رہے ہیں، ناچ رہے ہیں بچے۔ جب وہ ویڈیوز ان بچوں کے والدین تک پہنچی ہوں گی، اللہ کرے پہنچ جائے وہاں تک، تاکہ سمجھنے کی ایک جذبہ پیدا ہو لوگوں کے اندر، تو دل کے اوپر کیا گزری ہوگی۔ مجھے نہیں معلوم کیا کارروائی ہوئی، اللہ عالم، لیکن کم از کم دنیاوی اصول، ملکی اصول سے پہلے ہم مسلمان ہیں، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک اصول دے رکھا ہے، ہمارا اپنا بھی ایک اصول ہے کہ ہم اپنے اولاد کی تربیت کیسے کریں گے، ہماری زندگی کیسے گزرے گی۔ شریعت نے ہم کو پورا اصول دے رکھا ہے، کیا اس کے مطابق ہمارے بچوں کی آج پرورش ہو رہی ہے؟ یہ علم دین کی کمی کا سبب، یہ کمی کا نتیجہ ہے کہ آج ہمارے اولاد غیر کی گود میں پل رہے ہیں، غیر کی گود میں تربیت پا رہے ہیں، اور نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ وہی اولاد کل ماں باپ کی نافرمان، مرتد، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، اور دوسرے نہ جانے کتنے فتنے کے اندر وہ مبتلا ہو رہے ہیں۔ یہ علم دین کی کمی کا نتیجہ ہی ہے کہ جب بات پردے کی آتی ہے، جب بات حیا کی آتی ہے، جب بات شریعت پر عمل کرنے کی آتی ہے، تو ہمارے نوجوان، چاہے بہنیں ہوں یا ہمارے بھائی لوگ ہوں، ان کی زبان پر یہ آتا ہے کہ دیکھو سیکولر بن کے رہو، زمانہ ماڈرن ہے، یونیک بن کر کے رہو، دل میں نہیں کچھ ہے تو نگاہ سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ تمام الفاظ سامنے آتے ہیں۔ سامعین کرام، بتلاؤں میں آپ کو، شریعت اسلامیہ کسی بھی ریزن کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ اس کے رسول نے کہہ دیا یہ کام کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ اللہ اس کے رسول نے کہہ دیا یہ کام نہیں کرنا تو نہیں کرنا اس کو۔
مردوں سے کہا گیا یغض من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، نگاہوں کو اپنے نیچی رکھو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ اب کوئی بیٹھ کے تعویل کرنے بیٹھ جائے کہ نہیں میرا دل گندا نہیں ہے، میرا دل خراب نہیں ہے، نیت خراب نہیں، ارادہ خراب نہیں ہے، اس سے کچھ نہیں ہوتا، یہ اس کی کم عقلی کی بات ہوگی، یا اللہ اس رسول کی نافرمانی کی بات ہے، یا اللہ تعالیٰ کے اصول پر انگلی اٹھانے کی بات ہے۔ جہاں مردوں کو کہا گیا وہیں پر فوراً مخاطب کیا گیا عورتوں کو بھی کہا گیا کہ یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا، کہا کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو۔ مردوں سے پہلے کہا، بات یہی آتی ہے نا کہ جب مولوی صاحب لوگ بولتے ہیں پردے کے اوپر تو صرف عورتیں ہی نظر آتی ہیں ان کو، نہیں میری بہنیں ایسی ہرگز بات نہیں ہے۔ مسئلہ دراصل یہ ہے کہ شریعت نے چونکہ مرد کو قوام بنایا ہے، پہلے مرد کو کہا کہ تم نگاہوں کو نیچے رکھو، پھر مخاطب کر رہا ہے عورتوں کو اور کہہ رہا ہے ان کو بھی کہ یغضضن من ابصارہن۔ اسلامی بہنوں، اگر میری آواز آپ تک جا رہی ہے، غور سے اس بات کو سنیں، اللہ کے فرمان کو۔ اللہ کہہ رہا ہے آپ سے کہ یغضضن من ابصارہن، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو، ویحفظن فروجہن، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرو، ولا یبدین زینتہن، اپنے زیب و زینت کو ظاہر نہ کرو، الا ما ظہر منہا، سوائے اس کا جو ظاہر ہے۔ سامعین کرام، یہ آیت کریمہ ہے، ایک سو سامنے رکھیں ہم اور آپ، اور ہم دیکھیں اس پر عمل کتنا ہے۔ جس بندے کے پاس اس آیت کا علم ہوگا، اس کو سمجھے گا، انشاءاللہ العزیز ضرور وہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے گا۔ لیکن جس کو قرآن سے سروکار ہی نہیں، اللہ کے فرمان سے کوئی مطلب ہی نہیں، اس کے رسول سے کوئی فرمان سے کوئی مطلب ہی نہیں، ظاہر سی بات ہے اس کے سامنے اب آیات پڑھیں، حدیث پڑھیں، بولتا ہے کہ بھینس کے آگے بین بجاؤ بھینس کڑھی پگڑائے، بھینس کے سامنے آپ اچھی سے اچھی قرات کر دو، کیا پتہ اس کا کام ہے جگالی کرنا، وہ کھاتی منہ ہلاتی رہے گی اپنا۔ جب ہماری قوم کی اکثریت ایسی ہے جس کو عربی سے مطلب ہی نہیں ہے، قرآن حدیث پڑھنے سے مطلب ہی نہیں ہے، آپ ان کو کیا کہیں گے؟ آپ ان کو کیا نصیحتیں کریں گے؟ آپ ان کو کیا سمجھائیں گے؟ کس چیز کا حوالہ دیں گے آپ ان کو؟ سامعین کرام، علم دین کی کمی کا نتیجہ یہ ہے آج جو مسلم بہت ساری خواتین غیروں سے منسوب ہو رہی ہیں۔ منسوب میرے خیال سے جائز الفاظ ہے، اگر یوں کہوں میں کہ غیروں کے ساتھ زنا کر رہی ہیں، الفاظ غلط نہیں ہوں گے شاید۔ اللہ تعالیٰ نے حرام کرا دے دیا ہے۔ مومن کے لیے حلال ہے، مومنہ عورتیں مومن مردوں کے لیے حلال ہیں، اور مومن مرد مومنہ عورتوں کے لیے حلال ہے۔ کسی بھی مومن کے لیے، کسی مومنہ خاتون کے بارے میں کہا گیا وہ حلال اور جائز نہیں ہے، ایسے ہی نہ ہی کوئی مومن مرد کے لیے کوئی غیر مومنہ حلال اور جائز ہے۔ ظاہر سی بات ہے، شریعت نے فیصلہ سنا دیا ہے۔ اب اگر کوئی اس اصول کو توڑ کر کے، منمانی تعویل کر کے، اپنے آپ کو یونیک اور ماڈرن سمجھتے ہوئے محبت کے جھانسے میں آ کر کے اصول کو توڑتا ہے، کیا وہ شریعت کے مطابق اس کو منسوب کہنا بولیں گے؟ کم از کم مجھے تو یہ الفاظ بولتے ہیں، ذرا کیا وہ ہو رہی ہے، میں کیسے بول، منسوب تو نہیں۔ اتنا ضرور ہے کہ اگر کوئی غیر کے ساتھ، چاہے مسلمان ہو، مسلمان کے علاوہ کسی بھی دھرم کا ماننے والا اگر ہو، تو ظاہر سی بات ہے وہ غلط کاری اور زناکاری کا ارتکاب کر رہا ہے یا کر رہی ہے۔ آج مسلسل ہم اور آپ دیکھتے رہتے ہیں کتنے ساری باقاعدہ بورڈ لگائے جاتے ہیں۔ اب معلوم ہے آپ کو، اس امت کے اندر سے غیرت کو مٹانے کے لیے، ختم کرنے کے لیے باقاعدہ کھلا اسکیمیں چل رہی ہیں۔ باقاعدہ غالب منچوریا یا کہ آس پاس کا کہیں واقعہ ہے، ابھی حال ہی کا بڑا سا بورڈ لگایا گیا ہے، بچہ ڈاکٹر، بچی ڈاکٹر، بچے کا نام ایکس وائی زیڈ، جو بھی کمار، جو بھی، بچی کا نام فاطمہ، جو بھی، بچہ مسلمان، بچہ غیر مسلم، بچی مسلمان، اور باقاعدہ بڑا سا بورڈ لگا کر کے چوراہے پر سب کو انوائٹ کیا گیا، آپ آؤ، ہم آپ کا ویلکم کرتے ہیں۔ افسوس ہے، لعنت ہے ایسے والدین پر، اور لعنت ہے ایسی خاتون، ایسی عورت پر جو اپنے ایمان کا سودا کر کے MBBS سے MS کی ڈگری حاصل کرے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس فرمایا کہ جو کفار ہیں، جو کافر ہیں، کل قیامت کے روز اگر وہ زمین بھر کر کے سونا لے کر کے آئے اور کہیں کہ مجھے نجات دے دی جائے جہنم سے،
تو اللہ کہہ رہا ہے کہ فلن یقبل منہ، اس سے وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ آج دنیاوی خواہشات کے لیے، دنیا میں ذرا سا عہدہ پانے کے لیے، دنیا میں مقام بنانے کے لیے، دنیا میں مال کمانے کے لیے ایمان جیسی عظیم نعمت سے ہماری اسلامی خاتون ہاتھ دھو بیٹھتی ہے۔ مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ مسئلہ بس یہی ہوتا ہے نا کہ محبت کا کوئی دھرم نہیں ہوتا۔ بہت مشہور الفاظ ہے نا، یہ جملہ بہت مشہور ہے۔ محبت کا کوئی مذہب اور کوئی پریم کا کوئی دھرم نہیں ہوتا، جس کے نتیجے میں ہمارے مسلمان بھائی، ہماری مسلمان بہنیں اس قدر اس کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، حقیقتاً دیکھا جائے وہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ انہیں دین کا علم نہیں ہے، انہیں ایمان کی اہمیت نہیں معلوم، انہیں ایمان کی اوقات، اس کی قیمت نہیں معلوم، جس کی وجہ سے وہ معمولی چیز پر اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھتے ہیں۔ اس لیے میں دوبارہ دہراتا ہوں بات کو کہ ایمان علم دین کی کمی کی وجہ سے جو سب سے بڑا نقصان اس امت کا ہو رہا ہے اور ہوگا جب تک کہ اس کی بھرپائی نہیں کی جائے گی، وہ یہی کہ آج اکثر کثیر تعداد میں، اچھی خاصی مقدار میں مسلم خواتین، مسلم لڑکے اسلام سے مرتد ہو رہے ہیں۔ اور اس میں صرف مرتد ہونے والے بچوں کا ہی ہاتھ نہیں ہے یا بچوں کا ہاتھ نہیں ہے، اس میں کہیں نہ کہیں جا کر کے ہاتھ ان کے والدین کا بھی ہے، جن کا شروع سے ہی یہ پرپس ہوتا ہے، ان کا اسکوپ یہی ہوتا ہے کہ بچے کو ہم بنائیں گے ڈاکٹر۔ بچہ پیدا ہوا، 2-4 دن گزرے، باتیں شروع ہو گئی، بچے کو کیا بنانا ہے؟ ڈاکٹر۔ بچے کو کیا بنانا ہے؟ انجینئر۔ بچے کو کیا بنانا ہے؟ فلاں۔ کم از کم میں یہاں پر جب سے ہوں، واللہ عالم تھوڑے موڑے سے ہو تو ہو، ورنہ کوئی یہ کہتے ہوئے نظر نہیں آتا اپنے بچے کو میں عالم بناؤں گا، اپنے بچے کو میں حافظ بناؤں گا، اپنے بچے کو میں دین کا داعی بناؤں گا، یہ کہتا کوئی نظر نہیں آتا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے دین کی اہمیت کو سمجھا ہی نہیں، ہم نے ایمان کی اہمیت کو سمجھا ہی نہیں، ہمارے دلوں کے اندر ایمان راسخ نہیں ہوا مضبوطی سے کہ ہم سمجھے کہ ایمان کا مد مقابل کچھ ہے ہی نہیں۔ میں ایک بات واضح کر دوں یہاں پر، میں ہرگز نہیں کہہ رہا کہ اپنے بچوں کو آپ ڈاکٹر نہ بناؤ، میں یہ بات ہرگز نہیں کہہ رہا اپنے بچوں کو آپ انجینئر نہ بناؤ، میں یہ بات ہرگز نہیں کہہ رہا اپنے بچوں کو آپ عصری علوم مت دلاؤ۔ بس میرے کہنے کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ کم از کم اپنے بچوں کی بنیاد میں دین کو اس طرح سے کوٹ کے بھر دو کہ آگے جانے کے بعد انشاءاللہ عزیز دنیا کے کسی بھی فکر کی کوئی بھی نظریہ اس کے اوپر غالب نہ آنے پائے۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ کہتے ہیں نا، کسی نے بہت اچھی پیاری بات کہی ہے کہ جب مائیں گانے اور ڈانس دیکھا کریں گی اور دیکھ کر کے اپنے بچوں کی پرورش کریں گی تو ان کی گود سے ڈانسر ہی پیدا ہوں گے، صلاح الدین یہ بھی پیدا نہیں ہوں گے۔ اور بھی کچھ الفاظ شاید ہیں، مفہوم جو بتانا ہے سمجھا گا نا، بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب تربیت ایسے لوگ کریں گے جو خود ہی تربیت کے ضرورت مند ہیں، ان کی گود سے کیا نکلیں گے؟ کون سے بچے جنم لیں گے ان کی گود سے؟ سامعین کرام، وہ نونہال چھوٹے بچے جن کے زبان پر اللہ کے الفاظ، کلمات کے الفاظ کتنے پیارے لگتے ہیں، لیکن بدقسمتی آ جائے کہ ان کی زبان سے وہ ادا ہی نہیں ہوتا ہے۔ اب بڑے 8-10 سال کے، میں چلتا ہوں آج کل یہاں پر اپنے عادل آباد میں، کبھی ٹیوشن کے بہانے آتا جاتا ہوں راستے میں، تو ملاقات لوگوں سے ہوتی ہے، بچے ہوتے ہیں، کبھی کبھار سوال ایسے کر لو اسے پوچھنے کے لیے تو اللہ آنکھ سے آنسو آتے ہیں۔ ایسا نہیں بہت چھوٹے بچے، ہم یہ سمجھتے چھوٹے بچے سے ان سے کیا ان کو آتا، لیکن وہ بچے جو سن شعور کو پہنچ چکے ہیں، جو سمجھنے کے لائق ہو چکے ہیں دین کیا ہے، ایمان کیا ہے، وہ جان سکتے ہیں، ان کو بتایا جائے۔ لیکن سوال کرنے کے بعد جب وہ جواب دیتے ہیں نا تو ایسا محسوس ہوتا ہے یا تو اس بچے کا کبھی دین سے کوئی سابقہ نہیں پڑا ہے، یا تو اس کے گھر کے اندر کوئی اللہ اس کے رسول کا نام لیوا ہے ہی نہیں، یا اگر ہے بھی تو بس اپنے تک اس کو محدود رکھنے والا ہے۔ ایک بچے سے میں نے پوچھا، بتاؤ بھائی ہم لوگ کیا ہیں؟ میں نام نہیں لوں گا، میں دیکھو تضحیق مذاق کی وہ نہیں ہے، بس ایک میسج دینا چاہ رہا ہوں میں کہ آج ہماری امت کا نوجوان کس صورت کس نہج پہنچ چکا ہے، کہاں پہنچ چکا ہے۔ میں نے اسے سوال کیا پوچھا، بھائی بتاؤ ہم سب کیا ہیں؟ تو پہلے بولا انسان، ہم نے کہا ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم سب کیا ہیں؟ تو بولا سمجھ نہیں پا رہا۔ ہم نے کہا مطلب کہ دینی اعتبار سے بتاؤ اگر ہم سب کیا ہیں۔ اس کے منہ سے وہ بولنا شاید نہیں چاہ رہا تھا، لیکن اس زبان سے نکل گیا فوراً وہی الفاظ جو نہیں نکلنا چاہیے۔
کہا ہندو. فوراً اس کی زبان سے نکل گیا. ہم نے کہا کہاں پڑھتے ہو؟ جگہ بتایا. تو اسے مجھے محسوس شاید ہوا کہ چلو اسکول میں غیروں کا اسکول ہے, وہاں پڑھتے ہو آپ. گھر کے اندر کم از کم اگر والدین نے توجہ دی ہوتی اس چھوٹے بچے کی زبان پر, پہلے تو اسلام کا الفاظ آتا نا کم سے کم, کہ گھر کے اندر اسلام کا نام لینے والا کوئی باقی نہیں ہے, یا اگر ہے بھی تو بس یہیں تک نا, بیٹا تم یہ بیٹھو ٹی وی کے سامنے, میں نماز پڑھ کے آتا ہوں, بیٹا میں فلاں پروگرام میں جا رہا ہوں, تم ادھر ہی بیٹھو. خدا کے واسطے دین کی اہمیت کو سمجھیں. دین اسلام اسی کی وجہ سے عزت ہے, اور اگر اس کو ہم چھوڑ دیں گے پھر ہم جس عزت کی تلاش میں بھٹک رہے ہوتے ہیں نا, عزت ملنے والی ہے نہیں. عمر بن خطاب کا کتنا مشہور قول ہے, جب بیت المقدس کی چابی لینے کے جا رہے تھے تو ایک صحابی رسول نے کہا کہ لباس تبدیل کر لیجئے, بہت سارے اس میں وہ لگے ہوئے ہیں, یعنی جوڑ لگے, پیوند لگے ہوئے ہیں, اس کو تبدیل کر لیجئے, ہم جا رہے ہیں, بہت اچھی خاصی قوم ہے, وہ دیکھیں گے ہمارے مسلمانوں کا لیڈر رہنما آ رہا ہے, تو تھوڑا سا ان کے اوپر امپریشن ڈالنے کے لیے لباس تبدیل کر لیجئے. عمر بن خطاب کو طیش آ گیا, غصہ آ گیا ان کو, اور کہا کہ اللہ, ہم ذلیل قوم تھے, ہم رسوا قوم تھے, ہماری دنیا کے اندر کوئی اوقات, کوئی مقام ہی نہیں تھا, اگر ہمیں آج یہ مقام حاصل ہے تو اسلام نے دیا ہے ہم کو. لہٰذا ہم دکھاوے کے لیے ہم یہ نہیں کریں گے کہ لباس تبدیل کر لیں, بلکہ اسلام اگر ہمارے پاس ہے تو ہم سب سے ممتاز نظر آئیں گے. اگر اسلام نہیں ہے, لاکھوں کا جوڑا پہن لیں آپ کے اندر وہ خوبصورتی, وہ وزن, یا وہ جو نمائندگی ہوتی ہے نا, وہ ظاہر نہیں ہوتی. تو مسلمانوں, دردمندانہ اپیل آپ سے ہے, دوبارہ اپنے بچوں, خاص طور سے والدین سے کہوں گا جو سرپرست ہیں بچوں کے, کہ جو بچے آپ کے چھوٹے بھی ہیں, کم از کم ان کے عربی تعلیم پر خاص طور سے دھیان دیجیے, ورنہ ایسا وقت بہت تیزی کے ساتھ آ رہا ہے کہ واللہ آپ کی اولاد تو ہوگی, کھائے پیے گی آپ کے گھر پہ, آپ کے پاس, لیکن وہ آپ کی اولاد نہیں رہے گی. وہ اس کی پرورش آپ نہیں کرنے والے ہوں گے, نہ تو بڑے ہونے کے بعد وہ آپ کے ہاتھ میں رہنے والے ہیں. آپ جو سوچتے ہیں کہ اس کو پڑھا کر کے ہم بہت بڑا بنا دیں گے, بنانے کے بعد پھر بیٹا ہمارے لیے ذریعہ بنے گا آرام کا, اولاد آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گی. یہ ایک دو مثال نہیں, سینکڑوں مثالیں آپ کے سامنے ہیں. شاید مجھ سے زیادہ آپ لوگ چلتے ہوئے, جو ٹیچرس یہاں کچھ لوگ دکھ رہے ہیں مجھے, ان کو بخوبی معلوم اس چیز کا ہوگا, اس چیز کا علم ہوگا. جو چلتے ہیں لوگ درمیان اٹھتے بیٹھتے ہیں, ان کو اچھے سے معلوم ہوگا کتنے ایسے اولاد ہیں جو ڈاکٹر تو ہیں اچھے خاصے, لیکن ماں باپ کی عزت کرنا ان کو نہیں آتی. کتنے بہت سارے انجینئرز ایسے ہیں جو ٹاپ لیول کے, لیکن ماں باپ سے کیسے پیش آنا ان کو نہیں معلوم. تو وہ ڈگری, وہ مقام, وہ عہدہ, وہ منصب جو ایمان اور اسلامی اقدار کو بیچ کر کے لینا پڑے, اسلام کی نگاہ میں سے کوئی حیثیت نہیں ہے, اور آخرت میں جو اس کا نقصان ہے وہ تو ہے ہی ہے. سامعین کرام, ایسے ہی ابھی حال ہی میں, آج 26 تاریخ ہے, 22 تاریخ کی بات ہے, 21 تاریخ کی بات ہے, 22 تاریخ کا جو کچھ ہوا اس سے پہلے 1-2 دن پہلے کی بات ہے, اکثر گروپوں کے اندر, واٹس ایپ کے اندر, دیکھو میں زمینی حقائق بولنے کا عادی ہوں, میں جو زمینی حقائق ہیں میں وہی بولنے کا عادی ہوں, اگر گرا گزر رہی ہے تو ذرا صبر کیجیے گا. واٹس ایپ کے اندر یا اور دوسرے فیس بک کے اوپر یہ ٹرینڈ چل رہا تھا, بلکہ جو تھوڑے موڑے اہل علم لوگ ہیں وہ لوگ کیا کر رہے تھے کہ اس جمعہ کو بلکہ یہ کیا جائے کہ اسی تاریخ 22 تاریخ کو مسلمانوں کو توحید بتائی جائے, مسلمانوں کو دینی تعلیم دی جائے. کیوں بھائی 22 تاریخ کو 21 تاریخ کو خیال کیوں آیا آپ کو؟ کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں ایسا لگتا ہے کہ ہم غیروں کی مدد کر دیں گے تو ہم کو بہت بڑا مقام حاصل ہو جائے گا. ٹھیک ہے, آپ تعاون کیجئے, مدد کیجئے بلا تفریق مذہب و ملت, لیکن وقت کو آپ دیکھیے, پہچانیے کس وقت کرنا, اس کو آپ ہمیشہ یاد رکھیے. ہر وہ تہوار جو کسی قوم کا شعار اور پہچان ہے, اس کے اندر کسی بھی طریقے سے شمولیت, شرکت شریعت نے جائز قرار نہیں دیا ہے. ایک صاحب کا بہت بڑا نام اس میں آیا, کافی دیر نیوز چلا, بطور مثال لوگوں نے بیان کیا. انہوں نے کہا کہ ہم لنگر کھولیں گے, جو لوگ سفر کر کے آئیں گے ایودھیا میں, ہم ان کے لیے لنگر کا
پورا انتظام کیے ہوئے ہیں, ہم ان کا پورا خیال کریں گے. کاش کہ ان کے سامنے کوئی یہ آیت پڑھ کے سنا دیتا, یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, تعاونوا علی البر, نیکی اور بھلائی کام پر ایک دوسرے کی مدد کرو, والتقوی, اور تقوی کے کام پر ایک دوسرے کی مدد کرو, ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان, گناہ اور سرکشی کے کام پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو. دین سے دوری کا نتیجہ ہے. لنگر کا تو انتظام ہو گیا, محلے کی مسجد میں چاہے چٹائی صحیح نہ ہو, مائک کا انتظام نہ ہو, مدرسے کا انتظام نہ ہو, بچوں کے پڑھنے کا انتظام نہ ہو, کوئی فکر نہیں, لیکن غیر کے لیے سیکولرزم دکھانے کے لیے, منصب عہدہ حاصل کرنے کے لیے, شہرت حاصل کرنے کے لیے بڑے اس لنگر کا انتظام ہو سکتا ہے. یہ اس امت کی حد دیکھیے, نتیجہ کہاں جا کے پہنچ چکی ہے. اور بتلاؤں آپ کو, ایک صاحب کا نام ہے, ایک صاحبہ ہیں, ان کا نام ہے فاطمہ, شیخ فاطمہ نام ہے ان کا, بالکل نام لے سکتا ہوں ان کا میں, کیونکہ انہوں نے جس طریقے سے اسلام کی دھجیوں کو اڑایا ہے نا, میرے خیال سے ان کو اپنا نام بدل لینا چاہیے. نام کیا ہے؟ فاطمہ شیخ. کہاں کی ہے؟ ممبئی کی. انہوں نے اعلان کیا کہ ہم اس ملک میں بھائی چارگی کو بڑھاوا دینے کے لیے ممبئی سے ایودھیا پیدل سفر کروں گی, اور پوری ٹیم کے ساتھ سفر کروں گی. میری بہن, کاش کہ آپ کو معلوم ہوتا کہ جس ثواب اور جس بھائی چارے کے لیے آپ قدم اٹھا رہی ہیں, وہ اللہ کے یہاں کوئی اوقات نہیں رکھتا, کوئی حص نہیں رکھتا ہے. کیونکہ آپ کا یہ قدم جو آپ چل رہے ہیں بھائی چارے بڑھانے کے لیے, یہ آپ کا ایک ایک قدم جہنم کی طرف بڑھ رہا ہے, اسلام کے اصولوں کو روتا ہوا جا رہا ہے. یہ آپ یہ مت سوچیں کہ بھائی چارگی اس سے بڑھے گی, اس سے آپ جنت سے دور اور جہنم کے قریب پہنچ جائیں گے. یہ نتیجہ کس کا ہے؟ یہ دینی علم سے دوری کا نتیجہ ہے, دینی علوم سے دور ہونے کا سبب, یہ رزلٹ ہے اس کا. یہ تو ایک تو مثال میں دے رہا ہوں آپ کے سامنے, ورنہ ہم اور آپ خود جان سکتے ہیں کہ دینی علوم پر, دینی علوم کے حصول میں ہماری قوم کتنا پیسہ خرچ کرتی ہے. ایک مثال دوں آپ کے سامنے میں, ایک مدرسہ ادھر بازو میں ہے, کالج ہے ایک, جہاں پڑھائی ہو رہی ہے فرسٹ سے لے کر کے 10 تک, ہائی اسکول تک. وہاں فیس کتنی ہے بچے کی؟ 600 800, شاید کم بتا رہا ہوں کیا, 6-7 جو بھی ہے مثال طور پر. اس کے بغل ہی میں ایک مدرسہ ہے اور وہاں پر تعلیم 300 کی ہے. لیکن آپ جا کر کے معائنہ کریں اور دیکھیں, اللہ کی قسم آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آج امت مسلمہ کی نگاہ میں کس علم کی کتنی قدر ہے اور کس علم کو لے کر کے وہ سیریس ہے. اور آج کل تو ماں باپ بھی نہ جانے کس بے ضمیری کا شکار ہے. جو بچہ پڑھنے میں تیز رہے گا ان کی نگاہ میں, اس کو ڈالیں گے ڈاکٹر, انجینئر, فلاں فلاں, اور جو بچہ ذرا پڑھنے میں کمزور ہے, مولوی صاحب یہ آپ کے حوالے اس کو آپ بنائیے. یہ ہنسنے کی بات نہیں, یہ بہت سیریس بات ہے اور سمجھنے کی بات ہے. ہم نے دین کو کیا بنا لیا ہے؟ یہ دین بچا کچا چیز یہ ہوتا نہیں, بچ جائے تو چلو ڈال دو کتے کے منہ میں, اچھا ہے تو ہم کھا لیں. اگر ہم نے دین کو یہ سمجھ رکھا ہے, یقین مانیے روز بروز دن بدن آپ پستی و تنزل کے گڑھے میں گرتے جائیں گے اور کوئی آپ کو پرسن حل نہیں ہوگا. اور بچوں کی بات مجھے بار بار یاد آتی ہے. آپ کو معلوم ہے دنیا آج امت مسلمہ کے بچوں پہ خاص نگاہ رکھی ہوئی ہے. فلسطین میں جتنے سارے مارے گئے, معلوم ہے آپ کو, نیوز پڑھنے والوں کو معلوم ہوگا آپ لوگوں کو, سب سے زیادہ ٹارگٹ کیا گیا ہے بچوں کو. کیوں؟ یہودیوں کو معلوم ہے کل کے مستقبل یہی ہے, کل کے معمار یہی ہے, کل کے روشن چراغ یہی ہے, کل کے لیڈر قوم کے رہنما یہی ہے. لہٰذا ان کو بڑھنے سے پہلے ہی ختم کر دیا جائے تاکہ ان کی لیڈرشپ ختم ہو جائے. اور ہم اور آپ ہے کہ اگر ہمارے بچے الحمدللہ سلامت ہیں تو ہم خود سے ہی دیتے رہے دشمن کے ہاتھ میں, لے بھائی ہم سے تمہیں مزاحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہم خود ہی تیار ہیں دینے کے لیے آپ کو. میں پھر وضاحت کر دوں, آپ اپنے بچوں کو آپ تعلیم دیجیے, عصری علوم بالکل دلائیے آپ, لیکن اس کا بیس دینی ہونا چاہیے. اس کی بنیادوں کے اندر اس کا عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے. اس کے دین کے وہ بنیادی عقائد, اعمال, عبادات, اخلاقیات معلوم ہونے چاہیے کہ ہمیں ماں باپ کے ساتھ سلوک کیسے کرنا ہے,
اس کو معلوم ہونا چاہیے ہمیں عبادت صرف اور صرف کس کی کرنی ہے. ہمیں اس بچے کو معلوم ہونا چاہیے شادی ہونے کے بعد کہ بیوی کے حقوق کیا ہیں. ہماری بہن کو اور ہمارے قوم کی بچوں کو معلوم ہونا چاہیے شوہر کے حقوق کیا ہوتے ہیں, ماں باپ کے ساتھ کیسے پیش آیا جاتا ہے, محلے اور پڑوسیوں کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے. اس چیز کا علم ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد حجاب اور پردے میں رہ کر کے, اپنے دائرے میں رہ کر کے وہ دنیا میں جیتے, ستاروں پہ کمندے ڈالے, چاند پہ سفر کرے. کون روکتا ہے, کون منع کرتا ہے؟ بس فرق اتنی سی ہے کہ جب اپنے حد کو پامال کر کے کسی دوسری حد میں گھس کر کے اپنے پرپس میں ٹارگٹ کو حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, فتنہ وہیں برپا ہوتا ہے, مصیبت وہیں پر آتی ہے اور دشمن کو موقع وہیں پر ملتا ہے. اور چونکہ یہودیوں کی بات ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں پہلے ہی اعلان کر دیا ہے, لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. مشرکوں کو پہلے نہیں کہا, پہلے کہا کہ تم اگر اپنا سب سے بڑا دشمن کسی کو پاؤ گے تو وہ یہودی ہیں. وہ مومنو ہوش میں آ جاؤ, اپنے ضمیر کو زندہ کرو, بیداری پیدا کرو اپنے اندر. تمہارا دشمن جس کے بارے میں اللہ نے کھلم کھلا اعلان کر دیا ہے کہ وہ تمہارا دشمن ہے, سب سے بڑا دشمن ہے, مشرکوں سے بڑا دشمن ہے. ہم اور آپ اپنے بچوں کو ان کے حوالے کر کے یہ امید لگاتے ہیں کہ ہمارا بچہ بہت بڑا ترقی یافتہ ہو جائے گا, ہمارا بچہ ہمارا فرما بردار رہے گا, ہمارا بچہ قوم کی خدمت کرے گا. یہ بدقسمتی ہے, یہ غلط سوچ ہے, خام خیالی ہے, یہ دیوانے کے خواب جیسا ہے اور کچھ نہیں ہے. یہ سامعین کرام, بیان کرنے کا مقصد بس اتنا سا ہے کہ دین کے علم سے اگر ہم اور آپ دور ہوں گے, یقین جانیے روز بروز پستی و تنزلی ہماری مقدر بنتی جائے گی. اگر ہم اور آپ حقیقی معنوں میں چاہتے ہیں کہ ہم اور آپ تبدیلی لائیں, انقلاب لائیں, ہماری قوم پستی و تنزلی سے نکلے, ہمارے قوم کے اندر بھی صلاح الدین ایوبی پیدا ہو, طارق بن زیاد پیدا ہو, تو ہمیں ایسی مائیں تیار کرنی پڑیں گی جو ان اولاد کی تربیت کرنے والی ہوں. وقت غالباً ختم ہوا, لیکن ایک بات اعلان کر دوں میں آپ کے سامنے کہ چلو ٹھیک ہے, عوام علماء سے نہیں جڑ رہی ہے, چلو عالم صاحب جڑ رہے ہیں آپ سے. یہ پیڈ پیچھے رکھا ہوا آپ لوگوں سے, خواتین سے بتا دوں میں کہ پیچھے غالباً میز کے اوپر رکھا ہوا ہے پیڈ. وہاں پر جس کا جو ڈاؤٹ ہو, جو سوالات ہو, وہ وہاں پر اپنا لکھ دیں. نام وغیرہ کچھ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے, صرف اور صرف اپنا سوال جس بھی زبان کے اندر آتا ہو, تیلگو میں, انگلش میں, ہندی میں, اردو میں, فارسی نہیں کسی کو آتی, فارسی نہیں, اس کے علاوہ جو زبان ہے عربی وغیرہ, کسی میں لکھ دیں آپ اپنا سوال. ہمارے بھائی لوگ یہاں پر ہیں, 2 پیڈ لگا ہوا ہے. جمعہ کے بعد جس کو کوئی ڈاؤٹ ہو, کوئی شک و شبہ ہو خطبے کو لے کر کے, یا ویسے بھی عام اسلام کے تعلق سے کچھ سوالات ہو, تو اپنا وہ سوال وہاں پر درج کر سکتے ہیں انشاءاللہ. پھر اس کے بعد اگلے جمعے میں یا مہینے میں ایک جمعہ جو بھی انشاءاللہ سیٹ ہوگا وہ حساب سے اس کا جواب دیا جائے گا انشاءاللہ. ہم چاہتے یہ ہیں کہ کوشش یہ کی جائے اپنے نوجوانوں سے, اپنے قوم کے مسلمانوں سے, اپنے مسلم قوم سے زیادہ سے زیادہ انٹیکٹ رہا جائے, ان سے جڑا جائے, ان سے مل کر کے رہا جائے, تاکہ غیروں کو موقع نہ ملے. انشاءاللہ میری دلی خواہش بھی ہے کہ عادل آباد شہر کے جو اسکولز ہیں, خاص طور سے وہ اسکولز, وہ مدرسے جس کے ذمہ داران بہت فکر مند ہیں قوم کو لے کر کے, انشاءاللہ وہاں پر بھی ملاقات کرنے کی کوشش کروں گا میں. کیونکہ اب وقت آ گیا ہے کہ باقاعدہ منظم طریقے سے باقاعدہ لوگوں سے ملا جائے, اپنے نوجوانوں کو تعلیم دی جائے, چاہے مدرسے کے اندر ہو, کہیں پر بھی ہو, جہاں پر ہمارے قوم کا بچہ یا ہماری قوم کی بچی جہاں پر بھی ہے, ان کو دین علم ضرور دیا جائے انشاءاللہ. میں اس کے لیے اگلے مہینے سے جو بھی انشاءاللہ موقع ملے گا معلوم کر کے میں ضرور انشاءاللہ شروع کروں گا یہ کمپین. لیکن اس سے پہلے یہ سوالات کا سلسلہ جو ہے, آپ لوگ جس کو بھی جو بھی سوالات چاہیے وہ بورڈ میں, اس میں پیڈ کے اوپر لکھ دیں انشاءاللہ اس کا جمعہ کے اگلے جمعہ میں یا آنے والے جو بھی جمعہ میں رہے گا انشاءاللہ اس کا جواب دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ دعا کہ مولا کریم ہم تمام لوگ کو عمل صالح کرنے والا بنائے, قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے. مولا کریم اس قوم کے اوپر جو پستی و تنزلی کے بادل منڈلا رہے ہیں اللہ اس کو صاف کر دے. مولا کریم اس قوم میں جو لوگ دین سے بہت دور نکل چکے اللہ اسے دین سے قریب کر دے. مولا کریم اس قوم کے مقدر کو سنوار دے. مولا کریم تمام لوگوں کو جب تک زندہ رکھ, ایمان اسلام پر قائم دائم رکھ, اور جو ہمارا خاتمہ تو ایمان ہی پر ہو. آمین. تقبل یا رب العالمین.